السلام علیکم۔ مجھے رات کو ابا اور اماں کے کمرے میں جھانکنے کی عادت تھی۔ ایک رات جیسے ہی اماں اور ابا کے کمرے میں جھانکا تو میری چیخیں نکل گئیں، اماں اور ابا! آج پھر میری رات کو آنکھ کھلی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچپن کی عادتیں بھلا اتنی جلدی کہاں چھوٹتی ہیں، اور پھر وہ عادت جو بہت بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ چلی تھی، اس عادت کو چھوڑنے میں مجھے کچھ وقت تو لگنا ہی تھا، اور باوجود کوشش کے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں عادت سے مجبور تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جا کر اماں اور بابا کے کمرے میں جھانک لوں، لیکن میں خود کو بار بار اس کام سے روک رہا تھا، لیکن آخر مجبور ہو گیا۔ جب بار بار کروٹیں بدلنے پر بھی نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر دبے قدموں اماں اور ابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج زندگی میں پہلی بار ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے قدم کانپ رہے تھے۔ بچپن سے جوانی تک کبھی بھی میرے قدم نہیں کانپے تھے۔ میرا تو یہ پسندیدہ ترین مشغلہ ہوا کرتا تھا، اور مجھے اسی لیے رات کا انتظار رہا کرتا تھا۔ لیکن اب کچھ دنوں سے میں یہ سب کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، اور میں پوری کوشش کرتا کہ میں یہ سب نہ ہی کروں، لیکن نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، یعنی اسے لاک نہیں لگا تھا، لیکن دروازہ ویسے ہی بند تھا، اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازے کی جھرجھری بنائی اور اندر جھانک کر دیکھا، لیکن جو منظر مجھے نظر آیا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ اب اتنے بڑھاپے کی عمر میں ماں اور باپ کو رات کو ایک دفعہ اٹھ کر دیکھنا اچھی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بزرگ بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور میں اسی لیے ان کے کمرے میں اب بھی جھانکتا تھا۔ لیکن آج بہت دنوں سے مجھے ایسے ہی عجیب و غریب کچھ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن جب بھی میں دوسری طرف دیکھتا تو اس طرح کا کوئی منظر نظر نہ آتا۔ اب بھی مجھے لگا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس لیے میں نے دوسری دفعہ پھر سے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر اندر جاتا یا میرے حلق سے کوئی آواز نکلتی، مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی طاقت نے مجھے اٹھا کر پٹک دیا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ شاید میں بھی اس منظر کا حصہ بننے جا رہا تھا، یا شاید یہ میری آنکھوں کا آخری منظر تھا۔ لیکن جیسے ہی میں شعور کی دنیا میں واپس آیا تو میرا نام آصف ہے، اور میرا تعلق اندرون لاہور کی ایک چھوٹی سی بستی سے ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی لاڈلا اور بگڑا ہوا بھی تھا، اور میں ماں اور باپ دونوں کا ہی لاڈلا تھا، کیونکہ میرے ننھیال اور ددیال دونوں میں کوئی نہیں تھا، ایک صرف میں ہی تھا۔ اس لیے ہر قسم کا لاڈ اور پیار مجھ پر ہی نچھاور کیا جاتا تھا۔ اس چیز نے مجھے ضدی اور اڑیل بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بچپن سے ہی ایسا تھا کہ ایک دفعہ جو بات منہ سے نکال دی سو نکال دی۔ نیا نیا اسکول جانا شروع کیا، اور جب تھوڑی سمجھ آنے لگی تو معلوم ہوا کہ میرے ساتھ جو لڑکے پڑھتے ہیں ان سب کو اکیلے اکیلے کمرے ملے ہوئے ہیں، جبکہ میں ابھی ماں اور باپ کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میں نے بس گھر آ کر ضد شروع کر دی کہ مجھے بھی الگ کمرہ چاہیے، کیونکہ میں نے ضد کر کے پہلے ہی کچھ ہائی سوسائٹی کے اسکول میں داخلہ لیا تھا، اور وہاں تو یہ عام رواج تھا۔ میری ضد سے مجبور ہو کر میرے والدین کو مجھے الگ کمرہ دینا ہی پڑا۔ اب شروع میں تو ماں اور باپ رات کو اٹھ کر مجھے دیکھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عادت ختم ہونے لگی اور میری عادت بننے لگی، کیونکہ میں نے ضد ہی ضد میں الگ کمرہ تو لے ہی لیا تھا۔ لیکن اب رات کو مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ ماں باپ کے بغیر سونے کی عادت نہ تھی۔ شروع کا ایک ہفتہ تو وہ لوگ میرے کمرے میں چکر کاٹتے رہے، لیکن اب انہیں بھی لگتا تھا کہ مجھے عادت ہو گئی ہے اکیلے سونے کی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ہمیشہ رات کو پھر بھی 2 سے 3 دفعہ اٹھ کر ماں باپ کے کمرے میں جھانکتا تھا، اور اب تو میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ لیکن ماں باپ میری اس عادت سے واقف نہ تھے۔ میں اپر کلاس کے بچوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور وہ لوگ میڈیا دیکھنے کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ذہنی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں، اس لیے تیسری چوتھی کلاس میں ہی مجھے بہت سی وہ ایسی چیزیں معلوم تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور کچھ ایسا ہی حال میرے سارے کلاس فیلوز کا بھی تھا۔ لیکن میں ان سب سے زیادہ کچھ نہ کچھ جانتا تھا۔ وجہ یہ تھی
کہ میں آدھی رات کو ماں باپ کے کمرے میں جھانکتا تھا اور وہ دونوں تو جوان تھے، اور آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کی لت لگ گئی۔ اب جب تک میں ان کے کمرے میں نہ جھانکتا تب تک مجھے ٹھیک سے نیند نہ آتی تھی، اور یہ سلسلہ تو نہ جانے کتنے ہی سالوں سے جاری تھا۔ لیکن ایک دن میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے شدید طریقے سے ڈانٹا بھی، اور میں نے انہیں یہی بہانہ کیا کہ میں کچن میں جا رہا تھا، لیکن وہ تو ماں تھی، شاید میرا سچ جان گئی تھی۔ اور اس کے بعد میرے ماں باپ کا کمرہ لاک ہونے لگا، اور میرا تو جیسے نشہ چھوٹ رہا تھا، اس لیے میں دن بدن عجیب، بدتمیز اور چڑچڑا ہونے لگا۔ میں نے باہر غلط سرگرمیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ میٹرک میں پہنچنے تک میری گرل فرینڈ بھی تھی، جو کہ کوئی عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جس قسم کے معاشرے سے ہمارا تعلق تھا، وہاں تو یہ بات گالی سمجھی جاتی ہے، لیکن مجھے جوانی کے آغاز سے پہلے ہی ان ساری باتوں کا ایک نشہ لگ گیا تھا، اس لیے میں حد درجہ بگڑنے لگا۔ میرے ماں باپ کو بھی میری سرگرمیوں کی اطلاع تو مل ہی جاتی تھی، لیکن اب وہ بھی بے بس ہو چکے تھے، میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ بھی، کیونکہ میں اب سمجھنے اور سمجھانے کی حد سے نکل گیا تھا۔ میں پڑھائی میں اچھا تھا، اس لیے مجھے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور میٹرک کے بعد مجھے بہت اچھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا، اور تب تک میں مکمل طور پر بگڑ چکا تھا، یہاں تک کہ نشہ بھی کرنے لگا۔ لیکن سب سے بری عادت یہ کہ میں ابھی بھی ماں باپ کے کمرے میں لازمی رات کو 2 سے 3 دفعہ جھانکتا تھا، اور یہ عادت میری اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے جان نہیں چھڑوا پاتا تھا۔ اب تو کبھی کبھی مجھے خود بھی الجھن ہوتی، لیکن عادت جب فطرت بن جاتی ہے تو ختم نہیں ہوتی۔ ماں باپ نے کمرہ لاک کر کے سونا شروع کر دیا، اور میں نے اس کا حل یہ نکال لیا کہ اب میرے پاس ایک ماسٹر کی تھی، جس کی مدد سے میں رات کو ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر ضرور جھانکتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں جوان ہوتا گیا، وہ لوگ بوڑھے ہوتے گئے، اور پھر جو میرا نشہ تھا وہ میں باہر سے پورا کرنے لگا، خود لڑکیوں سے دوستیاں کرنے لگا۔ اس لیے مجھے اس بات سے اب زیادہ فرق ہی نہیں پڑتا تھا، لیکن عادت سے مجبور تھا، دروازہ تو ضرور ہی کھولتا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب یہ صرف ایک عادت ہی رہ گئی تھی، اور یا فطرت کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے والدین اپنے بڑھاپے میں داخل ہو رہے تھے، اور جو میرے اندر کا حیوان سب کچھ دیکھ کر تسکین حاصل کرتا تھا، اسے اب تسکین نہیں ملتی تھی۔ اور اب بڑا ہونے کے بعد مجھے رشتوں کے تقدس کا بھی معلوم ہو گیا تھا، اس لیے اب مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ لیکن ماں باپ کے کمرے میں تاکہ جھانکی کی عادت ابھی بھی میری نہ گئی تھی۔ یہ عادت تو میری فطرت ثانیہ بن چکی تھی کہ دن میں بھی میں ایسے ہی آتے جاتے گزرتے ہوئے خواہ خواہ ان کے بیڈ روم میں جھانک لیتا، حالانکہ اکثر ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے، لیکن ان کے بیڈ روم کے پاس سے گزرتے ہوئے جھانکنے کی عادت میری کسی طور ختم نہ ہو رہی تھی۔ کالج کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آیا تو یہاں آ کر میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی بگڑا ہوا اور اب جوان ہو رہا تھا، اور یہاں آ کر بھی میں نے وہی سب کچھ کیا اور مختلف لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا رہا۔ اور تبھی مجھے ایک ایسی لڑکی ٹکرائی جو حقیقتاً محبت کے لائق تھی، جو مکمل پردہ کرتی تھی، اور میں عادت سے مجبور اس کو ایک چیلنج سمجھ کر اور دوسروں سے شرط لگا کر اس کے قریب گیا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادات اور گریز نے میرے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی شروع کر دیں، جبکہ اس لڑکی نے تو مجھ سے بات کرنے کی بھی شرط یہی رکھی تھی کہ میں خود کو مکمل طور پر بدلوں گا، اور کچھ اسے متاثر کرنے کے لیے اور کچھ اس کی شرط کی وجہ سے میں نے اپنی پرانی سرگرمیاں چھوڑ کر جب اسلام اور ان معاشرتی قانون جیسی چیزوں پر دھیان دینا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حقیقتاً میری زندگی تو بہت ہی کوئی فضول زندگی ہے، اور میں نے جو بہروپ صرف اسے متاثر کرنے کے لیے بدلا تھا وہ مستقل ہونے لگا۔ میں اب یونیورسٹی کے 4 سالوں میں سے سر سے پاؤں تک بدل گیا تھا، میرا بول چال اور رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا سب کچھ بدل چکا تھا، اور میں وہ بن گیا تھا جو کبھی میرے والدین مجھے بنانا چاہتے تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لڑکی کی بدولت ہوا تھا، لیکن اس لڑکی سے میری دوستی ویسی نہ تھی اور نہ کبھی ہو سکتی تھی، کیونکہ اب وہ میرے لیے چیلنج نہیں عزت تھی، اور میں اسے اپنی عزت ہی بنانا چاہتا تھا۔ اور اتنا سارا بدل جانے کے بعد بھی میری یہ ایک بری عادت نہ بدلی تھی، میں اب بھی والدین کے کمرے میں ضرور ہی جھانکتا۔ اب تو میں بڑا ہو چکا تھا،
میں نے اپنا خاندانی بزنس واپس سنبھال لیا تھا اور والدہ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اب تو ان لوگوں کا خیال رکھنے کے دن تھے جیسے وہ بچپن میں میرا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے میں اس نیت سے بھی اٹھ کر ان کے کمرے میں جھانکتا کہ کہیں انہیں کسی وقت کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور ایک دو دفعہ تو پھر رات کو ابا کو انہیلر وغیرہ کی ضرورت پڑی تو میں پر وقت پہنچ بھی گیا تھا، اور میرے والدین اس بات سے بہت خوش بھی تھے۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور شاید ایسے ہی چلتی رہتی اگر میں وہ سب نہ دیکھتا۔ ایک دن میں اٹھ کر جب اپنی عادت کے مطابق ان کے کمرے میں گیا تو دروازہ لاک نہ تھا۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر مجھے وہیں منجمد کر گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور اپنے آپ کو مزید مضبوط کر کے دوبارہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر جب اندر جھانکا تو سب کچھ معمول پر تھا۔ میرے والدین اپنے بستر پر مکمل سکون سے سو رہے تھے اور ہر چیز معمول پر تھی، لیکن اس سے پہلے دیکھے جانے والا منظر میری آنکھوں کے آگے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس لیے میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا سب کچھ معمول پر تھا۔ میں بہت دیر وہاں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر واپس آ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا، یا شاید میں نیند میں اٹھ کر گیا تھا۔ اس لیے میں نے جو دیکھا وہ غلط دیکھا، کیونکہ سب چیزیں نارمل تھیں۔ دوسرے دن میں جب صبح اٹھا تو بڑی غور سے والدین کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دونوں تو مکمل نارمل تھے جیسے روز زندگی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے طور پر مطمئن ہو گیا کہ یقیناً یہ سب کچھ صرف ایک میرا وہم تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہم سے بڑھ کر کچھ ہے۔ انہی دنوں میں میری اسی یونیورسٹی فیلو جس کا نام بشریٰ تھا، اس سے شادی کی بات چل رہی تھی اور اس کی فیملی تقریباً نیم رضامند بھی تھی اس رشتے کے لیے، اور میں ہواؤں میں اٹھتا پھر رہا تھا۔ دوسرے دن کچھ بھی نہ ہوا، لیکن تیسرے دن دوبارہ جب میں والدین کے کمرے میں گیا تو اسی منظر سے ملتا جلتا منظر مجھے نظر آیا، اور اس دفعہ تو تقریباً 1 منٹ تک میں نے وہی منظر دیکھا۔ لیکن مجھ سے غلطی تب ہوئی کہ میں نے دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر خود کو نارمل کرنے کے لیے سانس لیے، اور جب دوبارہ اندر داخل ہوا تو سب کچھ نارمل تھا۔ میرے والدین سو رہے تھے اور کمرہ بالکل عام حالت میں تھا، لیکن اس سے پہلے میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اب کی دفعہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کہیں کچھ غلط تھا، لیکن کیا یہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا، کیونکہ والدین کے تو کسی معمول میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ زندگی میں روٹین کے مطابق سب کچھ کر رہے تھے، لیکن رات گئے دیکھے جانے والا یہ منظر مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا، اور اب میں اتنے سالوں کی اس فطرت کو توڑنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کا من کرتا، میرے دل میں خیال آتا بھی تو میں خود کو منع کرنے کی کوشش کرتا، کبھی کبھار رک جاتا اور کبھی نہ رک سکتا، اور اس کے بعد بھی یہ منظر مجھے 3-4 دفعہ نظر آیا، اور ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا کہ اس منظر کو میں 5 منٹ دیکھتا گیا۔ 10 منٹ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ اندر جا کر دیکھ سکوں، اور خود کو نارمل کرنے کے بعد جب میں دوبارہ دیکھتا تو سب کچھ معمول پر آ چکا ہوتا۔ ایک دفعہ کا تو وہم ہو سکتا ہے یا 2 دفعہ کا، لیکن بار بار تو یہ وہم نہیں ہوتا، اور اس رات بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے میں نے خود پر بند باندھا ہوا تھا اور میں بالکل والدین کے کمرے کے قریب بھی نہیں پٹک رہا تھا، لیکن اس رات مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ اس دن والدہ کی طبیعت دن بدن خراب تھی اور مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ ایک دفعہ والدہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ طبیعت خرابی میں بھی سوئے ہوئے بندے کو نہیں جگاتی، اس لیے وہ بابا کو نہیں جگائیں گی، اور اگر ان کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو بس اسی خیال نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں اٹھ کر گیا تو اس دفعہ پھر وہی منظر تھا، اور اس منظر میں ایسا ہوتا تھا کہ سارے کمرے مجھے ہر طرف کالا رنگ نظر آتا تھا، اور کبھی تو میرے ماں باپ مجھے الٹے لٹکے نظر آتے تو کبھی ان کے ارد گرد خون ہی خون نظر آتا تھا۔ ہمیشہ عجیب و غریب اور خوفناک منظر نظر آتے، لیکن کسی بھی منظر میں میرے والدین مجھے زندہ نظر نہیں آتے تھے، اور آج تو میں نے ان کی گردنیں تن سے جدا دیکھی تھیں۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر اندر جاتا، میرے دروازہ کھولنے کی کوشش پہ ہی مجھے یوں لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، اور اسی وقت کسی نے اٹھا کر مجھے پٹک دیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔
میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن پھر وہیں لیٹ گیا کیونکہ میرے ارد گرد میرے والدین کھڑے تھے، زندہ سلامت، اور میں حیرت سے کبھی ماں کو دیکھتا اور کبھی باپ کو، کبھی ان کے ہاتھ پکڑتا تو کبھی کیا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، جبکہ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں۔ عجیب سی صورتحال بن گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، تو اس پر والدہ نے بتایا کہ ہمیں تمہاری چیخ کی آواز آئی، جس کی وجہ سے ہماری آنکھ کھلی تھی اور تم ہمارے کمرے کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ ہم تمہیں اٹھا کر بڑی مشکل سے اس کمرے تک لائے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی ذہنی دھچکا لگا ہے۔ تم بتاؤ کیا بات ہے، اور ایسے ہمارے کمرے کے دروازے پر کیوں پڑے تھے؟ اس پر میں نے یہ تو انہیں بتا دیا کہ میں رات کو اٹھ کر آپ لوگوں کو 1-2 دفعہ دیکھتا ہوں، لیکن میں انہیں یہ سچ نہ بتا سکا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک میں بخار میں تپتا رہا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیم بے ہوشی میں میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ کو شاید معلوم ہو گیا تھا کہ میں کیا کچھ بول رہا ہوں، اور انہوں نے میری ان بے ربط باتوں سے شاید اصل بات اخذ بھی کر لی تھی، اس لیے انہوں نے مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں 3 دن بعد تقریباً مکمل ہوش میں آیا، اور اسی دن معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی اللہ والے آ رہے ہیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ہمارے گھر میں اللہ والے کا کیا کام، کیونکہ میرے ماں باپ تو نماز روزے کے بڑے پابند تھے، اور اب تو میں بھی ہو گیا تھا کسی حد تک۔ لیکن میں نے جب اپنے ماں باپ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے ہوشی کی حالت میں بہکی باتیں کر رہے تھے کہ میرے ماں باپ کو مت مارو، اور اس طرح کی باتیں۔ ہمیں حیرت ہوئی، اور تمہارے ابو کے جاننے والے ہیں۔ جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے ہی کہا کہ ان اللہ والے کو بلا کر 1 دفعہ دکھا لینا چاہیے، شاید کہیں کوئی سائی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ میں ایسی باتوں پر یقین تو نہ کرتا تھا، لیکن خاموش ہو گیا۔ دراصل میں اندر سے ڈر چکا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ بھی کوئی عامل ٹائپ بندہ ہوگا جیسے آج کل عام دیکھنے میں ملتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل سادہ سفید کپڑوں میں سفید داڑھی والے بابا جی تھے، جن کے چہرے سے ایسے نور پھوٹ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ بالکل ہی سادہ سے حلیے میں پگڑی وغیرہ باندھی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور چاروں طرف پھونک دیا، اور پھر آنکھیں کھول کر کہا کہ تم لوگوں کی نماز اور قرآن نے تم لوگوں کو بچا لیا، ورنہ بہت برا کالے جادو کا وار کیا گیا ہے تم لوگوں پر، اور اب تک تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کاروبار کی حالت کیا ہے۔ میں والدین کے سامنے بتانا تو نہ چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے بتا دیا کہ دن بدن نقصان ہوتا جا رہا ہے، کچھ عجیب ہی حالات چل رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وار تم سب پر کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ اخلاقی، مالی، ہر لحاظ سے بالکل تباہ و برباد ہو جاؤ، اور اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے، لیکن ابھی اتنی شدت اس لیے نہ تھی کہ تمہارے ماں باپ نماز روزے کے پابند تھے، اور اس چیز نے اس جادو کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ انہوں نے ہمارے ہی گھر میں رہ کر 3 دن کا چلہ وغیرہ کاٹا، اور اس کے بعد جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے لگا، میرے وہ کانٹریکٹ جو کہ بلا وجہ ہی بھاگ گئے تھے خود ہی مجھے کال کر کے کام دینے لگے، اور گھر میں جیسے نحوست کا جو سایہ تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور اس سے پہلے جو میرے رشتے میں کسی قسم کی مشکلات آ رہی تھیں وہ سب کچھ ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، لیکن والدین تو مطمئن ہو گئے، مگر میرا تجسس ختم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر سب کچھ کیا کس نے، اور اس کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا۔ انسان کو اپنے اندیکھے دشمن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جو 1 دفعہ وار کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے، اور ایسا دشمن جو پیٹھ پیچھے وار کرے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے ان عامل صاحب سے بہت بار پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اب تم پر وار نہیں ہوگا۔ میں نے تم لوگوں کے گھر کے گرد حصار کر دیا ہے، لیکن میرا تجسس مجھے واپس اپنی پرانی دنیا میں لے گیا، کیونکہ میں کوئی شروع سے بہت اچھا انسان تو نہ تھا، اور میرے ساتھ میرے جیسے بہت سے لڑکے تھے جو کالے جادو والوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ انہی کے ذریعے میں ایک کالے جادو کے عامل کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کرنا، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ مجھ پر وار کس نے کیا تھا۔ اس نے اپنے حساب کتاب سے مجھے بتایا
کہ تم پر فلاں بندے نے وار کیا تھا اور وہ پھر کوشش کر سکتا ہے، لیکن تمہارے اور تمہارے گھر کے گرد بہت مضبوط حصار قائم ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا تو اس لڑکے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، تو اس نے آخر ہم پر ایسا کام کیوں کیا؟ جب میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہونے والی بیوی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور جب میں جا کر اس سے ملا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اب یہ سب کرنے کی وجہ بھی بتا دو، تو وہ پریشان ہو گیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود بھی ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے جو دین سے بہت دور ہے، اور وہ بھی بشریٰ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بشریٰ اور اس کے والدین نے سختی سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے میرے لیے ہاں کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس طرح کا اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا، کیونکہ بشریٰ کے خاندان میں اور کہیں پہ کوئی رشتہ نہیں سوائے اس کے، اور اگر ہماری طرف سے انکار ہو جاتا تو پھر ان لوگوں کو مجبوراً بشریٰ کی شادی اسی سے کرنا پڑتی۔ میں اب مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں نے جا کر اپنے ساس سسر کو ساری بات صاف صاف بتا دی، اور 1 مہینے کے اندر اندر بشریٰ سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر میں لے آیا۔ لیکن آج بھی میں نماز اور قرآن کو اپنے معمول میں سے کبھی بھی اگنور نہ کر پایا، کیونکہ واحد یہی چیز تھی جس نے ہم سب کو زندہ بھی رکھا اور شاید سلامت بھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔